السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے 8ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے۔ پوچھا گیا کہ اہل اللہ کون ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن والے، جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، اور اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے اور ہمیں عمل کی بہترین توفیق عطا فرما دے۔ آئیے ہم اپنے پارے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دے۔ تو بات دوسری تھی، مگر ایسا ایمان مطلوب یا معتبر نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں یہاں یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ فرمائش کیا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے، یا یہ کہ ہمارے باپ دادا کو ہمیں زندہ کر کے سامنے لاؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جو فرمائشیں کرتے تھے یا جو ان کے مطالبے تھے، اگر یہ پورے کر دیے جاتے تو پھر ان کا کیا ٹھکانہ ہوتا، یعنی اگر ان کی یہ باتیں پوری کر دی جاتی تو پھر جب موت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، یعنی ایمان فائدہ نہیں دیتا اگر کوئی چیز غیب کی جو ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے کھول دے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے، لہٰذا ان کو اپنی اختراع پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ اور وہ انبیاء کے دشمن چکنی چپڑی باتیں اس لیے بناتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں اور وہ ان میں مگن رہیں اور ساری وہ حرکتیں کریں جو وہ کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 111 میں ہے کہ یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ تمام معجزات دیکھ کر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر بھی جو مطالبات کر رہے ہیں وہ محض جہالت پر مبنی، یعنی جہالت کی وجہ سے یہ ایسے مطالبات اپنے پیغمبروں سے کیا کرتے تھے۔ پھر 113 آیت میں ہے کہ یہاں پھر وہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیاطین کو یہ قدرت نہ دیتا اور لوگوں کو زبردستی ایمان پر مجبور کر دیتا، لیکن دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجبوراً ایمان پہ مجبور کرتا تو پھر کیا تھا، امتحان نہیں تھا نا۔ تو اصل جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے کہ ہمارا یہ امتحان ہے، اس لیے زبردستی کا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں، آیت نمبر 114 ہے، یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز نہ شامل ہونا، اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے، وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیال اندازے لگاتے رہیں۔ یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر ہیں۔
चुनाचे हर उस हलाल जानवर में से खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, अगर तुम वाकई उसकी आयतों पर ईमान रखते हो। अब यहाँ पर देखें आयत नंबर 118 में है कि पीछे उन लोगों का ज़िक्र था जो हम अभी पढ़ चुके हैं जितने पारों में, कि जो महज ख्याली अंदाज़ों पर अपने दीन की बुनियाद रखे हुए हैं। उनकी इस गुमराही का एक नतीजा ये था कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल करार दिया है उसको ये हराम कहते हैं, और जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम कहा है उसे ये हलाल समझते हैं। तो इस आयत का जो बैकग्राउंड है वो क्या है कि चुनाचे एक मरतबा कुछ काफरों ने मुसलमानों पर ये एतराज़ किया कि जिस जानवर को अल्लाह ताला कत्ल करे फिर वो अपनी तिबाई मौत मर जाए, उसको तो तुम मुर्दार करार दे देते हो और हराम समझते हो, और जिस जानवर को तुम खुद अपने हाथों से कत्ल करते हो उसको हलाल करार देते हो। तो इसके जवाब में फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई थी, जिसका ख़ुलासा ये है कि हलाल और हराम का फ़ैसला दर हकीकत अल्लाह ताला के कब्ज़े में है। इसीलिए उसने फरमा दिया था कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लेकर उसे ज़िबा किए जाए वो हलाल होता है, और जो ज़िबा किए बग़ैर मर जाए या जिसे ज़िबा करते वक्त अल्लाह ताला का नाम ना लिया गया हो वो हराम होता है। तो अल्लाह ताला के फ़ैसले के बाद अपने मन गढ़ंत ख़यालात की बिना पर हलाल और हराम का फ़ैसला करना ऐसे शख्स का काम नहीं जो अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान रखता हो। तो हलाल और हराम वही है जो अल्लाह ताला ने जिसको हलाल और हराम कर दिया। फिर ये देखें कि इस एतराज़ के जवाब में ये मसलहत भी पाई जाती है ना कि जिस जानवर को बाकायदा ज़िबा किया जाता है उसका खून अच्छी तरह बह जाता है, उसके बरखिलाफ़ जो जानवर ख़ुद मर जाता है उसका खून जो है वो जिस्म के अंदर ही रह जाता है, जिससे पूरे का पूरा गोश्त ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको हराम करार दिया। अगरचे अल्लाह ताला के हर हुक्म में यकीनन मसलहतें होती हैं, लेकिन मुसलमान का ये काम नहीं है कि वो अपनी अताअत को उन मसलहतों के मौक़ूफ़ समझने पर रखे। इंसान का फ़र्ज़ क्या है कि जब अल्लाह ताला का कोई हुक्म आ जाए तो बग़ैर किसी आर्गुमेंट के फ़ौरन उसकी तामील करें, चाहे उसकी मसलहत समझ में आए या ना आए। और कोई बात समझ में नहीं भी आती तो फ़ौरन हमें क्या कहना चाहिए कि बस इसी में अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई खैर रखी होगी, और जो अल्लाह जानता है वो हम नहीं जानते। तो इसलिए अल्लाह ताला की हर बात को हमें मनोअन तस्लीम करना होता है। वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिना इन्नल्लज़ीना यक्सबूनल इस्म सयुजज़ौना बिमा कानू यक़्तरिफ़ून। और तुम ज़ाहिरी और बातनी दोनों किस्म के गुनाह छोड़ दो। ये यकीनी बात है कि जो लोग गुनाह कमाते हैं उन्हें उन तमाम जराइम की जल्द ही सज़ा मिलेगी जिसका वो इर्तिकाब करते थे। और जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उसमें से मत खाओ, और ऐसा करना सख्त गुनाह है। मुसलमानों, शयातीन अपने दोस्तों को वरगलाते रहते हैं ताकि वह तुमसे बहस करें, और अगर तुमने उनकी बात मान ली तो तुम यकीनन मुश्रिकों में से हो जाओगे। अब यहाँ देखें आयत नंबर 120 में जो दो गुनाहों की बात हो रही है, एक है ज़ाहिरी गुनाह। तो ज़ाहिरी गुनाह कौन से होते हैं? मसलन झूठ बोलना, ग़ीबत, धोखा, रिश्वत, शराब नोशी, ज़िना वग़ैरह। और एक होते हैं बातनी गुनाह जो हमारे अंदर होते हैं, जिनका ताल्लुक़ दिल से होता है, मसलन हसद, रियाकारी, तकब्बुर, बोझ और दूसरों की बदख्वाही वग़ैरह। तो पहली किस्म के गुनाहों का बयान जो है वो फ़िक़्ह में होता है, दूसरे किस्म के गुनाहों का बयान तसव्वुफ़ में है। तो इसलिए हमें दोनों हुक्म क्या है कि हमें दोनों किस्म के गुनाहों से हमें बचना जो है वो ज़रूरी। अवमन खाना मैतन फ़अहयैनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फ़िन्नास कमन मसलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैसा बिख़ारिजिन मिन्हा कज़ालिक ज़ुय्यिना लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून। ज़रा बताओ कि जो शख्स मुर्दा हो फिर हमने उसे ज़िंदगी दी हो और उसको एक रोशनी मुहैया कर दी हो जिसके सहारे वो लोगों के दरमियान चलता फिरता है, क्या वो शख्स की तरह हो सकता है जिसका हाल ये हो कि वो अंधेरों में घिरा हुआ हो जिनसे कभी ना निकल पाए। इसी तरह काफरों को ये समझा दिया गया है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो बड़ा खुशनुमा काम है, और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहाँ के मुजरिमों के सरगनों को ये मौका दिया है कि वो इस बस्ती में मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें किया करें, और वो जो साजिशें करते हैं दर हकीकत वो किसी और की नहीं बल्कि ख़ुद उनके अपने ख़िलाफ़ पड़ती हैं, जबकि उनको इसका एहसास नहीं होता।
اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس جیسی خود کوئی چیز نہ دیکھ لیں جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے۔ جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا کرنا۔ جی اب دیکھیں کہ آیت نمبر 122 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں روشنی سے مراد کون سی روشنی مراد ہے؟ اسلام کی روشنی، اور لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ فرمایا کہ اشارہ اس طرف ہے کہ اسلام کا تقاضا یہ نہیں کہ انسان مذہبی عبادات کو لے کر دنیا سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے، بلکہ اسلام ہمارا کیا ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ عام انسانوں کے درمیان میں رہے، ان سے ضروری معاملات کرے، ان کے حقوق ادا کرے، ان سے میل جول رکھے، لیکن جہاں بھی جائے اسلام کی روشنی ساتھ لے کر جائے، یعنی لوگوں کو بھی اسلام کی طرف راغب کرے، یعنی یہ سارے معاملات اسلامی احکام کے تحت انجام دے۔ پھر آیت نمبر 113 میں اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کافر لوگ ان کے خلاف جو بھی سازشیں کر رہے ہیں وہ ان سے گھبرائیں نہیں، بلکہ اس قسم کی سازشیں تمام جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کے ماننے والوں کے خلاف ہوتی رہیں، لیکن بالا آخر انجام جو ہے وہ کس کے حق میں بہتر ہوا؟ ایمان والوں کے، اور دشمنوں کی جو سازشیں تھیں آخرکار خود ہی ان کے لیے نقصان ثابت ہوئیں۔ کبھی تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ نقصان ظاہر کر دیا، اور کبھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا تو لیکن آخرکار کیا ہوگا؟ آخرت میں انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے جو اپنے حق میں کانٹے بوئے تھے وہ جا کر وہاں کاٹیں گے۔ پھر آیت نمبر 124 میں دیکھ لیجئے گا کہ یہاں یعنی جب تک خود ہم ویسی وحی نازل ہم پر نہیں ہوگی جیسی انبیاء کرام پر نازل ہوتی رہی ہے، اور ویسے معجزات ہمیں نہیں دکھائے جائیں گے جیسے ان کو دیے گئے تھے، تو اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم میں سے ہر شخص کو پوری پیغمبری ملنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ پیغمبری کس کو عطا کی جائے، یعنی الٹے سیدھے مطالبے کرتے تھے نا اللہ تعالیٰ سے کہ جیسے پیغمبری آپ نے اس کو دی ہے ہمیں بھی ایسی دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ پھر آیت نمبر 125 میں دیکھیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُّ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے سینے کو تنگ اور زیادہ تنگ کر دیتا ہے، جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو پسند کرتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے، دین کے لیے ان کا سینہ کھول دیتے ہیں، اور جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو زیادہ تنگ کر دیتے ہیں، یعنی کوئی قرآن کی دین کی بات ان کے دلوں میں جاتی نہیں اور نہ ہی اترتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 127 میں کہا کہ اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے، جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی ہے لوگوں کے لیے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود اس کا رکھوالا ہے۔ آیت نمبر آگے 128 دیکھ لیجئے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ۔ کہے گا اس دن اے جنات کے گروہ تم اور اس دن جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر لے گا
اور شیاطین جنات سے کہے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے اور اب اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ کہے گا کہ اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے۔ یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے اور علم بھی کامل ہے۔ تو آیت نمبر 128 میں دیکھیے کہ انسان تو شیطانوں سے یہ مزے لیتے رہے نا کہ ان کے بہکائے میں آ کر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی، اور وہ گناہ کیے جس سے ظاہری طور پر لذت حاصل ہوتی تھی۔ اور شیطانوں نے انسانوں سے کیا مزے لیے؟ شیطان انسانوں سے یہ مزے لیتے رہے کہ انہیں گمراہ کر کے خوش ہوتے رہے، اور یہ کہ لوگ خوب اچھی طرح ہمارے قابو میں آ گئے۔ دراصل وہ یہ کہہ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہوں گے اور غالباً آگے بھی معافی مانگنا چاہتے ہوں گے، لیکن یا تو اس سے آگے کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں ہوگا، یا چونکہ معافی کا وقت گزر چکا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر یہ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فرمائیں گے کہ اب معافی تلافی کا وقت گزر چکا، اب تو تمہیں جہنم کی سزا بھگتنی ہی ہوگی۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 128 میں، اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کافروں کے عذاب و ثواب کا فیصلہ کسی سفارشی یا اثر و رسوخ کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا تمام تر فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بنیاد پر ہوگا، اور یہ مشیت اس کی حکمت اور ان کے مطابق ہوگی۔ یعنی اس دن جو سزائیں ہوں گی کافروں کو، تو اس میں پھر کوئی سفارش، کوئی اثر و رسوخ کام نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانیں گے کہ کس کو کیا سزا دی جائے، اور اس دن سزا سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے مال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلا دیا، اور ان کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔ یہ پیغمبر سارا سلسلہ اسی لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے روز محشر یہ آرگیومنٹ پیش نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا یا ہم تک علم نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتنے انبیاء پیغمبر بھیجے، اور پھر اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان کو پہلے میں ہدایت کی طرف روشنی دکھا دوں۔ پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور پھر بھی جو ان کو نہیں مانے گا تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں پکڑیں گے۔ پھر آیت نمبر 129 میں دیکھیں کہ اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے، یعنی شیاطین بھی ظالم تھے اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی، چنانچہ آخرت میں بھی ہم ان کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے۔ آیت نمبر 130 میں ہے کہ انسانوں میں تو پیغمبروں کا تشریف لانا واضح ہے۔ اس آیت کی وجہ سے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ جنات میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر آتے رہے، اور کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ پیغمبر تو جنات میں نہیں آئے، لیکن انسانوں میں جو پیغمبر بھیجے گئے وہی جنات کو بھی تبلیغ کرتے تھے، اور جو جنات مسلمان ہو جاتے وہ پھر انبیاء کرام کے نمائندے بن کر دوسرے جنات کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کی روح سے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں کہ انسانوں اور جنات دونوں کو تبلیغ کا حق دیا گیا، اور وہ دونوں طرح ممکن تھا، یعنی تبلیغ جو ہے وہ جنات میں بھی ہوتی ہے اور انسانوں میں بھی۔ جنات بھی جو ہے وہ اپنے جو ہم جنس ہیں یعنی جنات ہیں ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، جس طرح مسلمان مومن کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 131 میں ہے کہ ان بستی والوں کی کسی زیادتی کی وجہ سے ان کو ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک گوارا نہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے انہیں ہدایت نہ بھیجے۔ اور دوسرا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ زیادتی نہیں کرتا
کہ پہلے سے لوگوں کو بتائے بغیر لوگوں کو ہلاک کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، متنبع کیا، اور پھر بھی اگر لوگ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑا۔ آیت نمبر 132 ہے، اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان اعمال کے حساب سے ملتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، اور جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سے غافل نہیں ہے، اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا۔ یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے، اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو، میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 132 میں ہے کہ یعنی اس نے رسولوں کو جو بھیجا نا، تو وہ کس لیے بھیجا تھا کہ وہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ تو مخلوق کی عبادت سے بے نیاز ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ بڑی رحمت والا ہے۔ اس نے پیغمبر کیوں بھیجے تھے؟ تاکہ وہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں، جس میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتری کا سامان ہو۔ کیونکہ پہلے بھی جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ زمین سے لے کر آسمان تک پوری کی پوری فضا فرشتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں ایک بالش بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی دوسرا فرشتہ آ سکے۔ اور اسی طرح سے جو بیت المعمور ہے، آسمان پر جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بیت المعمور، تو کہتے ہیں جس فرشتے نے وہاں ایک دفعہ طواف کیا ہے، قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت، کوئی رکوع سجود کر رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اور کوئی اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں اور ہدایت کی طرف آ جائیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب میں حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 133 میں ہے، جس طرح آج کے تمام لوگ ان لوگوں کی نسل سے ہیں جس کا اب تک کوئی پتہ یا نشان نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت بھی ہے کہ آج کے تمام لوگوں کو ایک ہی مرتبہ ختم کر کے دوسری قوم پیدا کر دے، لیکن وہ اپنی رحمت کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف کون کہنے کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون کہتے ہیں، فرشتے فوراً جواب دیتے ہیں، فیکون وہ ہو گیا، یعنی فوراً حکم بجا لاتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ساری دنیا کو مٹا دیں، ساری دنیا کو ختم کر دیں، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کا تجربہ آج ہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کس طرح ایک وائرس نے ساری دنیا کو ہلایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وائرس آیا، کون اللہ نے کہا اور آ گیا۔ اب اللہ ہی چاہے گا، اللہ کون کہے گا تو اس تکلیف اور اس پریشانی کو ہم سے ہٹا دے گا، ورنہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ آیت 132 ہے، سے مراد آخرت اور جنت اور جہنم ہے۔ آیت نمبر 135 ہے، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 136 ہے، اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں، اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے اس میں اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے، چنانچہ خود وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے، اور یہ ہمارے ان معبودوں کا جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ پھر جو حصہ ان شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں۔ اب دیکھیں آیت نمبر 136 کی جو تفسیر ہے، یہ بہت زیادہ شوق سے سننے والی ہے کہ اس میں کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے یعنی کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، عرب یہ جو تھے مشرکین عرب، کہ کچھ بے بنیاد رسموں کا ہے کہ انہوں نے اپنے طرف سے کچھ رسمیں بنائی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں نے کسی معقول اور علمی بنیاد کے بغیر مختلف کام کیے اور من گھڑت اسباب کی بنا پر حلال یا حرام قرار دیا، خود ہی سے بنا لیا نا، یعنی جن کو اللہ نے حلال اور حرام کیا ان کو نہیں بلکہ خود سے بنا لیا۔ مثلا خود اپنی اولاد کو انتہائی سنگ دلی سے قتل کر دیتے تھے۔ اب کیا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اسے اپنے لیے بڑی شرم کی بات سمجھ کر اسے زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے،
اور بعض لوگ اس وجہ سے بھی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے انسانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لڑکیاں رکھیں۔ اور لڑکوں کو بعض دفعہ اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ ان کو ہم کہاں سے کھلائیں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ رازق نہیں ہے، انسان سمجھتا ہے کہ ہم رازق ہیں۔ اگر ہمارے 2 سے زیادہ بچے ہو گئے تو ہم انہیں کہاں کھلائیں گے؟ دیکھیں، جو روح دنیا میں آتی ہے، خواہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اللہ اس کے آنے سے پہلے اس کے رزق کا بندوبست فرماتا ہے، اور ماں کے اس میں جو ہے دودھ پہلے سے اتر جاتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بچہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا رزق جو ہے وہ دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ اور انسان ہی نہ سمجھ ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بچے ہو گئے تو پھر ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ تو یہ عقیدہ کیا ہے کہ ہم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، اور یہ ان کی بات تھی، لیکن آج ہمارے یہاں بھی یہی عقیدہ ہے نا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ نظر مان لیتے ہیں کہ اگر ہمارا 10واں لڑکا ہوگا تو اسے ہم اللہ یا بتوں کے نام پر ذبح کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے مویشیوں اور کھیتوں کی پیداوار کے بارے میں بھی عجیب و غریب قسم کے انہوں نے عقیدے گڑھ رکھے تھے۔ ان میں ایک تو یہ تھا کہ وہ اپنے کھیتوں کی پیداوار اور مویشیوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ حصہ تو اللہ کے نام کا رکھتے تھے، اور وہ جو اللہ کے نام کا حصہ ہوتا تھا نا، اس میں سے وہ مہمانوں غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام کا نکالتے جو بت خانوں پر چڑھایا جاتا تھا، اور اس سے بت خانوں کے جو نگران وغیرہ تھے وہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ اب کیا کرتے تھے کہ اگر اس میں سے کچھ بتوں کی اللہ کے نام کا حصہ جو رکھتے تھے نا، اگر اس میں سے کچھ حصہ بت والے حصے میں چلا جاتا تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ اگر بتوں کے حصے میں سے کوئی چیز اللہ کے نام کے حصے میں چلی جاتی تو اسے فوراً واپس کرنے کا اہتمام کرتے تھے نا، کہ یہ فوراً جو ہے اس میں واپس کر دیں۔ حالانکہ یہ کتنی غلط بات ہے نا کہ اللہ جو سب کچھ دے رہا ہے اس کا حق نکالتے ہوئے آپ کا دل تنگ ہو، اور جو تمہارے اپنے بنے ہوئے معبود جو تم نے بنا رکھے ہیں ان کے لیے تم ایسا کرو۔ تو آیت نمبر 135 میں ہے کہ یہ ایک اور رسم کا بیان ہے جس کی روح سے وہ اپنے من گڑھا دیوتاؤں کو اپنے گمان کے مطابق خوش کرنے کے لیے کسی خاص کھیتی یا مویشی پر پابندی لگا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کی جو پیداوار ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، البتہ جس شخص کو چاہتے اس کو اس پابندی سے مستثنی قرار دے دیتے۔ یعنی خود اپنے طور پہ انہوں نے یہ سارے رسم و رواج بنائے ہوئے تھے نا، اللہ کا ان میں کوئی وہ نہیں تھا، جو اللہ نے حلال و حرام کیا اس کو نہیں مانتے تھے، اپنی طرف سے انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو آیت نمبر 127 ہے، اور اسی طرح 137، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سمجھا رکھا تھا کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بہت اچھا کام ہے، تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے تھے، لہٰذا ان کی اپنی ایک طرف پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ اور آگے کیا ہے آیت نمبر 138 میں، اور یوں کہتے تھے کہ ان چوپایوں اور کھیتوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، ان کا زعم یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ نعوذ باللہ، اپنا آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ انہیں کھلانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انہیں نہیں کھلا رہا بلکہ ہم کھلا رہے ہیں۔ اور کچھ چوپائے ایسے ہیں 138، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں کہ جس کی پشت حرام قرار دے دی گئی، اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ تو یہ جو باتیں کرتے ہیں کرنے دو، اللہ انہیں قریب اس کا پورا بدلہ دے گا۔ نیز وہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد و عورت شریک ہو جاتے ہیں۔ جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں قریب ان کا پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا، اور اللہ جو رزق ان کو دیتا ہے اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے۔ وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر نہیں آتے۔
आयत नंबर 138 में जो ये रस्म बताई है ना कि वो किसी सवारी के जानवर को बुत के नाम पर वक्फ कर देते थे और वही कहते थे कि इस पर सवारी करना हराम है, यानी उसको अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, अब उसको किसी काम में नहीं लाएंगे। तो 139 में कि बाज़ जानवर के बारे में उन्होंने ये तय कर रखा था कि इन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जा सकता, ना ज़िबा करते वक्त और ना सवारी के वक्त और ना उनका गोश्त खाते वक्त। चुनांचे उस पर सवार होकर हज करने को भी वो नाजायज़ समझते थे, यानी उनको इस तरह से उन्होंने जानवरों को वक्फ किया हुआ था। फिर आयत नंबर 146 में है, यानी बच्चा अगर ज़िंदा पैदा हो जाए, किसी के बच्चा ज़िंदा पैदा होता तो वो सिर्फ क्या होता था, मर्दों के लिए हलाल होता और औरतों के लिए हराम, लेकिन मुर्दा पैदा हो तो फिर मर्दों औरतों दोनों के लिए हलाल होता था। अब ये सारी इनकी अपनी देखें घड़ी हुई बातें हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक बात है ना कि वो जिन्होंने अपनी औलाद को किसी इल्मी वजह के बग़ैर महज हिमाकत से कत्ल किया है, यानी बग़ैर हिमाकत के उन्होंने कत्ल किया। और आज भी देखें कि ये जो है आज भी आप देखें कि आज भी लोग कत्ल करते हैं अपनी औलादों को, जैसे आज ये एबॉर्शन वग़ैरह होते हैं। तो इस बात पर या इस उस पे कि अगर हमारे 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए या बेटी हो गई तो हम कहाँ से खिलाएंगे, और अल्ट्रासाउंड करवा के बहुत से लोग ये भी करते हैं कि अगर बेटी है तो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं। तो ये बहुत सख्त गुनाह की बात है कि हम अल्लाह ताला की खुदाई में हाथ डालें। यानी जो अल्लाह ताला ने हमारे हक़ में लिखा है वो बेहतर ही लिखा होगा, हाँ वो बेटा है या बेटी है, लेकिन हमें ये इख्तियार नहीं पहुंचता कि उस जब बच्चे में जान पड़ जाए तो उसको बग़ैर किसी वजह के अबॉर्ट करवाया जाए। ये सख्त गुनाह का काम है और कत्ल के ज़मरे में आ जाता है। तो हमें ऐसा करने से हत्तुल इम्कान परहेज़ करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, परहेज़ करना